لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام على مخدومتنا الإنسان معصوم والقرآن بالكش هجرة تقديس الجلال والعصية تقبيل والكمال الصديقة المباركة الرازية المرضية عالمة غير معلمة الأنوار الكتاب القرآن الآئمة المعصومين الهدى العزم الحسنين المحسن أبيها آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى السيدة فاطمة الزهراء. والصلاة والسلام على آباء الحسين وابناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال الله تعالى في مقصد الكتاب كتاب المجيد وفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیے. خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے، میرے صفی عباس کے بیٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس کے حدیث سے خالی نہ جائے. مولوانی مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. جتنی تڑپ سینے میں اتنی بلند آمین کہیے گا. میرے اللہ تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے. تمام دعاؤں سے بہتر اور افضل دعا جتنا ہو سکتا ہے بلند آمین کہیے گا. میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما. بعد ظہور مالی کا دیدار نصیب فرما. بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ. سہارا درود کرو. بلند آواز سے صلوات تلاوت فرماؤ. شان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرماؤ. پھر بھی کیسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے. اجازت ہے سرکار ڈیوٹی شروع. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت. توجہ ہے سرکار. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں. ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں. جو حکم ہے تعمیل حکم جتنا وقت ہے اس وقت کے اندر تو سجدے بادشاہ امیر المومنین کی ولایت کے ایک جملہ مصائب کا سلام. توجہ ہے سرکار کا شروع کیے. ایک ہی حج کیا رسول خدا نے. بات شروع ہوگی توجہ سے کرنا.
ایک ہی حج کیا رسول نے، وہی پہلا ہے، وہی آخری۔ حج کے دوران سرکار نے معزن ولایت علی کو بلایا۔ جتنا وقت ہے اس وقت کے اندر سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی۔ سرکار نے معزن ولایت علی کو بلایا، یعنی حضرت بلال کو بلایا۔ سرکار نے بلال کو بلا کے کہا بلال اذان دے، لیکن میں نے تیرا گلدستہ آج بدل دیا۔ سرکار کہا جانا ہے بلال کعبے کی چھت پہ چلا گیا، کعبے کی چھت پہ، کسی مسجد کی چھت پہ نہیں، کعبے کی چھت پہ بلال چلا جا۔ میں کسی کی منت نہیں کرنی، بندہ وہ بولے جس کا بولنا نہیں کو اچھا لگتا ہے، زبان بندہ وہ کاٹ کے کتوں کو پھینکے جو چوکوں میں بولے، علی کے ذکر میں نہ بولے۔ بلال کعبے کی چھت پہ آیا، غریب بندوں کو بھائی گلزار کبھی کبھی امیر مشورے ملتے ہیں، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلال کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اتنا ہی وقت ہے سرکار، بلال کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ رسول خدا نے بلال کو دیکھے گا بلال یہ دائیں بائیں کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میرے آقا میرے سردار، پہلے میں زمین میں ہوتا تھا، میں کعبے کے طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، میں اذان چھت کو دیکھ کے کہوں۔ رسول خدا نے کہا مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے، مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے۔ بلال نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اذان دینا شروع کی۔ ایک بندہ رسول کے قریب آیا، آگے کہتا یا رسول اللہ، آپ نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اذان کیوں دلوائی؟ رسول نے حدیث کہہ دی، رسول کہتے تجھے نہیں پتا علی مثل کعبہ ہے، علی مثل کعبہ ہے، علی مثل کعبہ ہے، علی مثل کعبہ ہے۔ اور کیسا ہے وہ نمازی جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز میں کعبہ ہی نہیں ہے۔ ہاں سلامت رہے، ہاں سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ نماز پڑھتا ہے، کعبہ ہے ہی نہیں۔ ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے۔ خطیب کو زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے لیکن میں وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے۔ توجہ ہے سرکار گلا سجدہ کری۔ ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے۔ کلیجہ سوال میں جملہ آکھا، میں جملہ بھی آکھا گا، بعد میں شکلیں بھی پڑھوں گا۔ علی کا ذکر ہو، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے۔ امیر فرماتے ہیں میں نے کہا ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے۔ نماز پڑھے گا علی چھوڑ کے ٹکرے ہے، نماز نہیں ہے۔ روزہ رکھے گا علی چھوڑ کے بھوک ہڑتال ہے، روزہ نہیں ہے۔ علی چھوڑ کے حج کرے گا آوارہ گردی ہے، حج نہیں ہے۔ معصوم کا فرمان نہ ہو میں اسی چوک میں گردن کا لہو لوں گا۔ معصوم فرماتے ولایت علی کا منکر جب مسلح بچھاتا ہے ابلیس اس کے ساتھ کان لگا کر اس کی نماز کو سنتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے مسلح لپیٹتا ہے ابلیس کہکا مار کے کہتا ہے خدا تجھ پر لعنت کرے، تو وضو کر رہا تھا میں نے تجھے دیکھا، تو نے مسلح بچھایا میں تجھے دیکھا، تو نے تکبیرۃ الرحم پڑھا میں نے تجھے دیکھا، تو رکوع میں گیا میں تجھے دیکھا، تو سجدے میں گیا میں تجھے دیکھا، تو تشہد میں بیٹھا میں نے تجھے دیکھا۔ اگر تیری قبول ہونی ہوتی پھر میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ جب اللہ صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے معاف ہے؟ ایک لمحہ فقط ایک لمحہ۔ یا رسول اللہ سلامت رہیں علی کہنے والے۔ گل شروع کریے سرکار اس دے مسارن دے۔
بنتا ہے سرکار؟ ہے گزارا کوئی؟ گزار دو یاری ہوا ہے پچھلے سال بھی انجی کیتا ہے اسی پڑھتے ہیں تو ساؤنڈ بند ہو جائے. توجہ ہے سکا؟ جنہیں اچھی نہیں لگتی علی کی باتیں مجھے ان کے چہرے پہ کان اچھے نہیں لگتے. توجہ سرکار اے میرے نال ہی ہونا ہوتا ہے. پچھلے سال بھی انجی کیتا ہی تو میں اپنی حاضری مکمل کر کے ممبر چھڑ دا پہ بلغ ولایت علی بن ابی طالب جو وقت ہے یہاں علی دینے کا حکم ہے. میں علی اپنا تیرے حوالے کروں تیرا عقیدہ میرے عقیدے سے ملتا ہوں. ہاتھ اٹھانی ممبر میں چھڑ دا پہ سید ہو پریشان ہو گئے ہو سید ہو علی کو سوچتا ہو سجے خبر بندہ بیٹھ رہا سید ہو علی کو سوچتا ہو اس سید میں بھی شاک ہے. سیر مارو نو کا بیٹا نو کا بیٹا اور میرا قصور نہیں میرے واپس آؤ. نو کا بیٹا نو کی ولایت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. گرمی میں نیجے کی تھی میرا ویکھو یار میں ابھی علی ولی اللہ کا ایسی تمہارے سینے میں اتارو گا. سرکار نو کا بیٹا نو کی ولایت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. حجت کا منکر تھا پہاڑ پہ چڑھ گیا. حجت کا منکر تھا پہاڑ پہ چڑھ گیا. یہ اکثر حجت کے منکروں کو پہاڑ بڑے پسند آتے ہیں. یہ اکثر حجت کے منکروں کو پہاڑ بڑے پسند آتے ہیں. بڑی چوپنی قسم سرکار ماں کے کہنے پہ اس نے حجت کو چھوڑا. نو نے اعلان کیا سفینے پہ آؤ. سب آگے سفینے پہ ماں اور بیٹا سفینے سے اترے. دور کھڑے تھے سور اور سورنی اتنا ہی وقت چکا. دور کھڑے تھے سور اور سورنی. سورنی نے سور سے کہا نبی بلا رہا ہے سفینے پہ آؤ. نو نے اعلان کیا تھا سفینے پہ آؤ. نو نے اعلان کیا تھا سفینے پہ آؤ. اگر بولنا نہیں آتا تو میں سمے تمام سے زمان مانگ مجھے میرے جملے کی قیمت چاہیے. سور نے سورنی سے کہا نبی بلا رہا ہے. سور کہتے ہم ہیں سور پتہ نہیں ہمیں بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا. پھر سور ہی کہنے لگا چلے جاتے ہیں یہ نہ ہو بعد میں لوگ کہہ دیں سور تھے نبی کے بلانے میں بھی نہیں آئے. ہاں سلامت ہاں سلامت. سارے آگے سفینے پہ میرا سلام ہے سرکار ایتھے چھڑیے مکمل کر لے ڈیوٹی. سارے آگے سفینے پہ راضی رہنا گلزار میں کیا کر. سارے آگے سفینے پہ اس کا بیٹا باپ کو چھوڑ کے حجت کو چھوڑ کے ماں کے کہنے پہ حجت کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. بیٹا پہاڑ پہ چڑھا. ممبر میں چڑھنا میں فضائل تمام کرتا میں سرکار وقت ہی نہیں ہے. خدا قسم بیٹا پہاڑ پہ چڑھا تھا نو دیکھ رہا تھا. بیٹا پہاڑ پہ چڑھا تھا کلیجہ سنبھال میں علی تیرے سینے میں اتاروں. اس کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا تھا نو کشتی پہ دیکھ رہا تھا. بیٹا پہاڑ پہ چڑھا تھا نو دیکھ رہا تھا. نو نے آواز دے کے کہا سفینے پہ آ. اس نے کہا نا بابا اگر پانی ہے تو پہاڑ بڑے بلند ہے جہاں تک پانی نہیں آئے گا. نو نے دیکھا پانی چڑھنا شروع ہو گیا. نو دیکھتا رہا پانی چڑھتا گیا. نو دیکھتا رہا پانی چڑھتا گیا. پانی پہاڑ کی چوٹی تک آیا. نو دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے پاؤں تک آیا. نو دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے ٹانگوں تک آیا. نو دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے پیٹ تک آیا. نو دیکھتا رہا جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبا نو کا جسم کانپا. نو نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے مالک میرے خالق یہ میری اولاد ہے یہ میری نسل ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ بچ سکتا ہے. اللہ کہتا کیوں بتانا چاہتا ہے میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی نو کا بیٹا نو کی ولایت کا انکار کرے اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے. آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے وہ نو کا بیٹا ہو سکتا ہے علی کا بیٹا نہیں.
علی کبھی نہیں دینا. نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب. پیغام نصیحت وصیت میرا سلام وقت تمام. سب کچھ دے دینا ہے علی نہیں دینا. سب سے قیمتی چیز ہے جو تیرے پاس ہے وہ علی ولی اللہ ہے. اولاد قربان کر دینا, مال قربان کر دینا, جان قربان کر دینا, سب کچھ دے دینا, علی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. شہید علامہ ناصر بادشاہ فرمایا کرتے تھے کوئی مانے علی پھر بھی علی, کوئی نہ مانے علی پھر بھی علی. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, کسی کے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. پیغام نصیحت وصیت بات تمام سرکار قبول ہے. میں مطمئن کھڑا, ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے. بغیر حجت کے کوئی بھی عبادت کرے گا, بغیر حجت کے کوئی بھی عبادت کرے گا, خدا تیری عبادت تیرے منہ پہ مارے گا. جملہ کھاں, اپنا عقیدہ مختار والا بناؤ, اپنا عقیدہ مسم تمار والا بناؤ. جتنے جوان بیٹھے ہو سر چھوڑ, میں تھوڑی ترجمانی کر دے جملہ آخری آندہ پہ فضائل کا. ممبر میں چھوڑ دیتا, پچھلی سطر پہ حاضری ہو گئی تھی, یہی حاضری ہے کہ میں نے علی دے دیا. اپنا عقیدہ مختار والا بناؤ, اپنا عقیدہ مسم تمار والا بناؤ. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں مختار کی. سامنے تختہ بیٹھا ایک ہوتا, اس نے مختار کو کہا مختار علی علی کرنا چھوڑ دے. مختار کہتا ہو چال, مجھے کہتا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دے. بندہ شیر چاہے تو علی پڑھتا ہے, مجھے کہتا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دے. اس نے کہا تو علی کو نہیں چھوڑے گا؟ کہتا ماننے میں نے تجھ سے پوچھ کے تھا. اس نے کہا تو اگر علی کو نہیں چھوڑے گا تو ابھی اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کروں گا, بولتا وہی ہے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. بندہ نہ بولے مجھے فرق نہیں پڑتا. خدا کی قسم اس نے اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کیا. اس کے جلاد نے تلوار ہوا میں اٹھائی, سرخیت جلال تھا مختار کے چہرے پہ, ہوا میں زلف لہران تھی, پھیرتی آنکھوں کے ساتھ. مختار نے جلاد کو دیکھا, جلاد کو ہاتھ کبھی داری ہوئی, جگہ زمین پہ گری. ناگلی پڑھ کے مختار نے گرائی لی, سارے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے. 2 چکر مختار نے دربار کے لگائے, پورا دربار خالی ہو گیا. جب پورا دربار خالی ہوا, ابن زیاد کے تخت پہ مختار نے ٹھوکر مار کے کہا تو مجھے موت کو حکم دیتا ہے, تجھے نہیں پتا ابھی بچہ تھا. کل کی باتیں بتانے والے علی نے, میرے بادشاہ علی نے, شریعت کے وارث علی نے, نبوت کے وارث علی نے, میرے مرشد علی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مختار ایک وقت آئے گا جب اس تخت پہ تو راج کرے گا. 1,46,000 دشمن علی مارے گا. میں نے ابھی تیرے جیسا ایک کتا نہیں مارا, مجھے موت کیسے آ سکتے. اس ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب. 3 یا 4 منٹ, ایک تکمیل عبادت مکمل ہو جائے. ایک سطر تیری ہائے بلند ہو, ممبر میں چھوڑو. زندگی باقی, ملاقات باقی. مقصد ناموری نہیں ہے, مقصد حاضری. پیغام علی ممبر کا مقصد, میرے آنے کا مقصد حل ہوا. میں ایک سطر کہوں, ممبر چھوڑو. بہت مارا ہے امت نے علی کی بیٹیوں. ولایت علی کسی مولوی سے نہ پوچھنا. اس ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے علی کی بیٹی. سیدہ بڑے احترام سے ایک سطر کہنا چاہتا ہوں. سخت روایت ممبر میں پڑھنے کا عادی نہیں. یزید منون نے کیڑی سطر ہے جو سن کے دعائی کرنی. شام کی فحاشہ عورتوں کو خط لکھا, باہر آؤ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. شام کی فحاشہ عورتیں, آج اس میں شام کی فحاشہ عورتیں, باقی بیٹھ دو یار خدا دا بس 1 منٹ بیٹھو, ممبر میں چھڑ دا پہ. شام کی فحاشہ عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر آئی, انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا. یزید کو خط لکھ کے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی, بازار کا ماحول ہمارے قابل نہیں ہے,
تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار، منبر میں چھڑتا پیا تیری ہاتھ جانے بی جانے، خدا قسم جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی کسی گلی سے گزرتی، کبھی کسی گلی سے گزرتی، تم نے یہی سنا انہوں نے پتھر مارے، قرآن ہے میرے سر پہ رکھو، انہوں نے پتھر ہی نہیں مارے، انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے پھینکا، انہوں نے پانی گرم کر کے پھینکا۔ 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر تجارت کے گھر سے شام آیا، اس نے شام کی دیواروں پہ لہو دیکھا، یہ دکاندار کے پاس گیا، جا کے کہتا تمہیں شرم نہیں آتی ذی الحج کے مہینے میں قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ کہتا وجہ کیا ہے؟ کہتا یہ شام کی دیواروں پہ لہو کیسا ہے؟ اس دکاندار نے دکان چھوڑی، اس تاجر کے سامنے آیا، تاجر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا آہستہ بول، 6 مہینے پہلے یہاں سے کچھ بیویاں گزری ہے، ان بغیرت عورتوں نے اتنے پتھر مارے، یہ شام کی دیواریں سیدوں کے خون سے رنگین، یہ شام کے لوگ کہتے تھے اور جس نے علی سے بدلے لینے ہو، اور یہ علی کی بہو بیٹیاں، اور یہ سید علی سلم الذین انقلبون